السلام علیکم ویورز، تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے؟ میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، جس مقام پہ تم ہو اس مقام پہ سب کو ایسا ہی لگتا ہے۔ تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے۔ اور جانتے ہو، معجزے مومنوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے، ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے۔ تو تمہیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا، اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرشمے دکھائے تھے جنہیں صرف پڑھ کر یا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے ان گھبراہٹوں کو ترک کر کے یقین کو چنا۔ دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو آج پوری کائنات یاد کرتی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرشمے کیوں قرآن میں لکھے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید نہ ٹوٹنے پائے، تاکہ تم ان سے نصیحت لو کہ کہانیاں عین اختتام پہ بھی بدلی جا سکتی ہیں۔ تو تم نے انہیں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ یہی کرشمے تمہارے لیے بھی ہیں۔ اس کے کن پہ کسی ایک کا حق نہیں ہے، اس کا کن سبھی کے لیے برابر ہے۔ اور جب وہ کن فرمائے گا تو یا تمہارا دل پھر جائے گا یا اس کا جس سے تم دل لگائے بیٹھے ہو، یا ہو سکتا ہے تم دونوں کا۔ تم ہمیشہ تڑپتے ہوئے کبھی نہیں رہو گے، تمہیں بدل دیا جائے گا۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ اکثر کے دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید ہم تب تکلیف کی اس آخری حد پہ ہوتے ہیں جہاں یا تو معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے یا آخری سانس کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تب دل مصلحتوں کو جاننے پر بھی آمادہ ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے، اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ وہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو کہتا ہے اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے نہیں ہو تو میں کیوں تمہاری سنوں، وہ تو کہتا ہے اب اتنی مدت کے بعد جو دیدار کروایا ہے تو بس جو سنانا ہے سناتے جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو، وہ تو کہتا ہے اب اگر پکار ہی رہے ہو تو اپنی آس میٹھی آواز میں میرا نام دہراتے جاؤ۔ اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے، پھر وہ مان جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پہ صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پہ ہمیں اس کی مصلحتیں نہیں سمجھ آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا غضب، اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے۔
اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس کی رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں تو اس قابل ہی نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پہ گراتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے، کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں تم سنا کرو، دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔ جب ہم کسی معاملے میں اللہ سے مشورہ مانگتے ہیں نا تو وہ مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، مگر ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ کھانے کو جی چاہا ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے تم تک اسی وقت پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے بھی مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ اپنا کوئی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دے اور اچانک سے کوئی اجنبی سا شخص ہاتھ تھام کر چھاؤں تک لے آئے؟ نہ کوئی سوال کرے نہ جواب۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دہکتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی گئی ہو؟ ایسا ہوتا ہے، اللہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس چیز کی جگہ بہتر چیز سے بھی نوازتا ہے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز جدا ہے سب سے، اس لیے تم سمجھ نہیں پاتے۔ ہم ہمیشہ نہ خوش رہ سکتے ہیں نہ دکھی رہ سکتے ہیں۔ اگر خوشی مسلسل ہماری زندگی کا حصہ بنی رہے تو کبھی نہ کبھی پھر بھی بے سکونی ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر غم ہمیشہ زندگی کا حصہ بنا رہے تو جینے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی اللہ سب کے لیے سارے دن ایک جیسے نہیں رکھتا، کبھی وہ غم زندگی میں لاتا ہے کبھی خوشی، تاکہ ہمیں بے سکونی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی سے اکتا نہ جائیں۔ اور دنیا تو مشقت کا نام ہے، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں۔ یہاں بس ہم اپنے حصے کا وقت کاٹنے آئے ہیں اور کچھ باتیں سیکھنے آئے ہیں، اللہ کی پہچان کرنے آئے ہیں۔ اس نے انسان کو مضبوط تو بہت بنایا ہے، لیکن یہ جو سینے میں دل رکھ دیا، سارا معاملہ اس پر ڈال دیا کہ چاہو تو یہ پتھر سے بھی سخت اور نہ چاہو تو شیشے سے بھی زیادہ نازک، یہ چاہے تو لمبا سفر لمحوں میں طے کر لے اور نہ چاہے تو ایک قدم پہ تھکا دے۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔
اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔